عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی عجیب شان ہے، وہ ہمارے موضوع سے ہٹ جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ گئے، آپ کی سواری پر کون ہے؟ غلام. آئے ہائے، آپ کعبہ کے اندر جا رہے ہیں، آپ کے اندر کون گئے؟ حضرت بلال، حضرت اسامہ، دونوں غلام. آپ کے ساتھ کعبہ میں جانے کا شرف کس کو ملا؟ غلامیت کو ملا، آزادی کو نہیں ملا. کعبہ کے اوپر اذان پڑھنے کا نمبر تھا، کس کو ملا؟ ایک غلام کو اس کا حکم ملا، آزاد کو نہیں ملا. آج غلامی آزادی کا مذاق اڑا رہی ہے. آپ اندر تشریف لے گئے. عبداللہ بن عمر باہر تھے، پتہ چلا، دوڑ کر کے آئے. حضرت بلال سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے، آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حضرت اسامہ سے پوچھا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے بتایا کہ پڑھی. کہا کہاں پڑھی مجھے بتاؤ؟ کہا یہاں پڑھی. بخاری نے بار بار نقل کیا. عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے؟ کہا جب بھی جاتے تھے مکہ مکرمہ، کبھی خانہ کعبہ جاتے تھے اندر، کبھی نہیں جاتے تھے. پوچھا کبھی جاتے ہیں کبھی کیوں نہیں جاتے؟ کہا اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور آئے، خانہ کعبہ کے اندر نہیں گئے. آخری حج کے موقع پر آئے، خانہ کعبہ کے اندر نہیں گئے. فتح مکہ کے موقع پر آئے، خانہ کعبہ کے اندر گئے. اس لیے میں کبھی جاتا ہوں تاکہ وہ سنت پوری ہو جائے، کبھی نہیں جاتا ہوں. اور جب جاتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے دوڑتے تھے کہ جو کام یہ کریں گے وہ سنت ہوگا. کیا کرتے تھے؟ چلتے رہتے تھے. خانہ کعبہ کے 6 ستون تھے. پہلے 3 ستونوں کو کراس کرتے تھے، پھر آخر کے ستونوں میں، اور اس میں پھر دیوار کے قریب اتنا ہوتے تھے کہ سجدہ بالکل دیوار کے پاس میں جا کر کے ہو جائے. اور پھر ایک پلر رہتا تھا بائیں طرف اور 2 پلر رہتے تھے دائیں طرف، وہاں جا کر کے نماز پڑھتے تھے. حالانکہ حضور نے کہا تھا یہاں پڑھنا نماز، بولو نا، کہا تھا. پھر یہ اس طرح کیوں کرتے تھے اتنا کہ پلر تلاش کرو، وہ جگہ تلاش کرو؟ کیوں کرتے تھے؟ دوسری حدیث جوڑو. بخاری نے بار بار یہ حدیث نقل کی. کیا؟ آخری حج کے موقع پر آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر کون گئے؟ حضرت اسامہ، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ اسامہ کے پاس آتے تھے. آپ بتاؤ، آپ حضور کے ساتھ تھے، یہاں پر حضور نے کیا کیا؟ یہاں پر حضور نے کیا کیا؟ عبداللہ بن عمر بھی آئے حضرت اسامہ کے پاس. پوچھا جب عرفات سے آپ واپس آئے تھے آپ نے کیا کیا تھا؟ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں حج کرنے والے، ان سے بھی ذرا پوچھے کیا ہمیں اس طرف کبھی دھیان گیا؟ ہائے ہائے. جب واپس لوٹے حضرت اسامہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا کیا؟ کہا عرفات سے چلے یہاں تک کہ مزدلفہ اور عرفات کے بیچ میں اس گھاٹی کو کراس کیا، جو دونوں کے بیچ میں ایک گھاٹی آتی ہے، اس گھاٹی کو کراس کرتے ہوئے اندر گئے، دائیں طرف اندر دور تک چلے گئے. میں نے دیکھا پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. وہاں اندر جا کر کے آپ نے قضاء حاجت فرمائی. اس کے بعد میں نے پانی پیش کیا، آپ نے اس کے بعد استنجا فرمایا، میں نے پانی پیش کیا، آپ نے وضو کیا. فتوضا وضوءا خفیفا، جلدی جلدی کا وضو کیا. میں نے پوچھا کہ نماز؟ آپ نے فرمایا نماز آگے ہے مزدلفہ میں. مزدلفہ تشریف لائے، پھر آپ نے اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز پڑھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حج کے لیے آئے یہاں سے گزرے، اس گھاٹی میں گئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر وہاں سے آگے چل دیے. لوگوں نے پوچھا حضرت یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیا سنت ہے؟ یہ ضروری ہے؟ کہا ضروری نہیں ہے مگر میرے قدم اٹھتے نہیں، میں کیا کروں؟ یہاں اللہ کے حبیب بیٹھے تھے، میرے سے وہاں بیٹھے، حالانکہ قضاء حاجت نہیں کرنی، بیٹھے بغیر میرے سے وہاں سے گزرا نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، سنت ہم کو نصیب نہیں ہے. جھوٹ ہے، نہیں ہے محبت. محبت کیوں نہیں؟ ہم نے سیرت نہیں پڑھی ہے. جب سیرت نہیں پڑھی نہ عظمت آئی نہ محبت آئی، اور جب دونوں نہیں آئی تو جو اطاعت ہے وہ ڈرامہ ہے، بس اوپر اوپر کی ہے. جہاں ذرا سا دھکا لگا تو میں نے کہا نا مٹی کے اوپر پلستر کیا، ذرا سی بارش پڑی وہ مٹی گری وہ چلا گیا.